لگ گیا. یہ فین بہت ضروری ہوتا ہے اس ماڈیول کے اندر. جتنی بھی ہیٹ اپ یہ ماڈیول آپ کا کبھی بھی نہیں ہوگا اگر یہ فین ہوگا تو. یہ دیکھیں یہ بلو لائٹ بھی آن ہو گئی ہے اور دونوں لوڈ بھی چل پڑے. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میری دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں. ویورز، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس ایک بڑا سولر پینل ہے 580 واٹ کا یا 600 واٹ کا، اور آپ اس سے ڈائریکٹ 12 وولٹ کا لوڈ چلانا چاہتے ہیں اور اس میں آپ بیٹری کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہتے، اور آپ اس میں کسی قسم کی وابڈا کی انٹرفیئرنس بھی نہیں چاہتے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وابڈا بھی استعمال نہ ہو، بیٹری بھی استعمال نہ ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ MPPT بھی مجھے پرچیز نہ کرنا پڑے، تو ایسی کون سی ڈیوائس ہے، ایسا کون سا سرکٹ ہے جو آپ لگائیں اور 585 واٹ کا پینل ہو یا 450 واٹ کا پینل ہو یا 600 واٹ کا پینل ہو، ڈائریکٹ 12 وولٹ کا لوڈ آپ چلا سکیں. اب وہ چاہے 12 وولٹ کا لوڈ ایک آئرن ہو، چاہے وہ 12 وولٹ کا لوڈ ایک موٹر ہو، چاہے وہ 12 وولٹ کا لوڈ ایک فین ہو، چاہے وہ 12 وولٹ کا لوڈ ایک لائٹ ہو، بلب ہو، 12 وولٹ کا کوئی بھی لوڈ ہو. کچھ ماڈیولز میں آپ کو، کچھ سرکٹس آپ کو، کچھ ڈیوائسز آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا اس ویڈیو کے اندر. اس کی وارنٹی بھی بتاؤں گا، اس کی پرائس بھی بتاؤں گا، کون سے پینل سپورٹ کرتا ہے یہ بھی بتاؤں گا، اس میں جو فراڈ ہو رہے ہیں مارکیٹ میں وہ بھی بتاؤں گا. ساری چیزیں ہم ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ عام لوگوں تک یہ ساری نالج پہنچ سکے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ ماڈیول دکھانا چاہوں گا جو 600 واٹ کا ماڈیول ہوتا ہے، جس کے ساتھ اگر 450 واٹ کا پینل ہو، بائی فیشل پینل ہو، مونو فیشل پینل ہو، یا پی ٹائپ ہو، این ٹائپ ہو، کینیڈین، جنکو، لونجی، جے اے، سب کے ساتھ آپ یہ ماڈیول لگا سکتے ہیں. یہ اس پیکنگ میں آتا ہے، یہ پیکنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ اس پیکنگ میں اس طرح پیک آتا ہے. یہ چائنیز پروڈکٹ ہے، اور بھی کنٹریز میں اس طرح کی پروڈکٹ بنتی ہے لیکن وہ ہائیلی ایکسپینسو ہے. تو پاکستان میں جو افورڈیبل ہے وہ ہمارے پاس یہ چائنیز پروڈکٹ ہی ہے. اب اس کو آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ یہ اس پیکٹ سے آپ نکالیں گے تو یہ پروڈکٹ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پروڈکٹ کو بائی کرتے وقت جو آپ جن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ ہے فین. یہاں پر دیکھیں یہ فین آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ فین لگا ہوا ہے. اب کیا کرے گا، اس کے پیچھے ایک کوائل ہے، دیکھیں یہ کوائل ہے اور یہ کیپیسٹرز ہیں. یہ آؤٹ پٹ سائڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ آؤٹ پٹ سائڈ ہے اور یہاں پہ ایک کوائل لگی ہوئی، یہ آؤٹ پٹ سائڈ ہے. یہاں پہ 3 کیپیسٹر لگے ہوئے ہیں اس جگہ پہ، ٹھیک ہے. تو 3 کیپیسٹر اور یہ کوائل اس سائڈ پر، یہ ہے اس فین کی بیک سائڈ جہاں پہ آؤٹ پٹ ہے، اور جہاں پہ ان پٹ ہے یعنی پینل والی سائڈ ہے جہاں پہ ہائی وولٹیج آئے گا، وہاں پہ آپ کو یہ فین نظر آئے گا، ٹھیک ہے. یہ فین نظر آئے گا. 3 کیپیسٹر آپ کو یہاں بھی نظر آئیں گے، یہ 3 کیپیسٹر نظر آ گئے اور یہ فین نظر آ گیا. یعنی ان پٹ والی سائڈ پہ جیسے ہی آپ جو ہے وہ لوڈ لگاتے ہیں اور پینل کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ فین آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے فین کی کہ یہ بیسیکلی ہیٹ سنک ہے. دیکھیں یہ ہیٹ سنک ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے میٹیلک چیز، یہ ہیٹ سنک ہے. ہیٹ سنک کے بالکل ساتھ انہوں نے فین جوڑا ہوا ہے. اب ہوگا کیا کہ ہیٹ سنک کے ساتھ انہوں نے یہاں پر یہ ICs لگائی ہوئی ہیں، یعنی کہ جب یہ سرکٹ جو ہے جب ہیٹ اپ ہونے لگے گا تو یہ ہیٹ سنک جو ہے اس ہیٹ کو ایبزارب کر کے باہر کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن یہ فین اس کی ہیلپ کرے گا وہاں پر. تو یعنی کہ یہ سرکٹ ٹیسٹڈ ہے اور میرے پاس تو یہ کئی مہینوں سے استعمال ہو رہا ہے اور بہترین چل رہا ہے، ابھی تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ہیٹ اپ کا ایشو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. وہ ماڈیول ہیٹ اپ ہوتا ہے جس کے ساتھ فین نہیں ہوتا. اگر ہیٹ سنک چھوٹی لگی ہو یا فین نہ لگا ہو تو وہ ماڈیول لازمی ہیٹ اپ ہوتا ہے، لیکن یہ ماڈیول جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین کے اوپر یہ ہیٹ اپ نہیں ہوتا. استعمال کرنے کا طریقہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو چیز آپ کی خراب نہیں ہوگی، چاہے وہ چائنیز ہو، چاہے اس کی وارنٹی نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ یہ چائنیز پروڈکٹ ہے، اس کی کوئی وارنٹی نہیں آتی. یہ پیکٹ میں ایسے بند آتی ہے، آپ پیکٹ اوپن کریں گے اور اس کو انسٹال کر لیں گے. اب اس کا طریقہ کیا ہے استعمال کرنے کا؟ دیکھیں یہاں پہ کلیئرلی 2 پورٹس نظر آ رہی ہیں، ایک بلیک پورٹ یہاں نظر آ رہی ہے، ایک یہاں نظر آ رہی ہے. تو یہ جو کوائل والی سائڈ ہے یہاں پر یہ آؤٹ پٹ سائڈ ہوتی ہے، اور جو فین والی سائڈ ہوتی ہے جہاں پہ یہ فین آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، یہ 3 کیپیسٹر لگے ہیں، یہاں پہ ان پٹ سائڈ ہوتی ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے ان پلس ان مائنس. جہاں پہ ان پلس ان مائنس لکھا ہوگا وہاں پہ آپ نے سولر کی ان پٹ کنیکٹ کرنی ہے. اب کنیکشن کرنے کا طریقہ یہ ہے، جہاں لوگ مسٹیک کر رہے ہیں ان کے ساتھ پرابلم آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ماڈیول آپ نے جب پرچیز کرنا ہے تو پہلی بات وہ ماڈیول یہی ہونا چاہیے جو میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، ہیٹ سنک اور فین کے ساتھ. ہاں کچھ اس میں موڈیفیکیشن بھی ہیں. ایک ایسا بھی ماڈیول ہے اس میں
فین بھی ہے, ہیٹ سنک بھی ہے, کوئل بھی ہیں, یہ سارے کیپیسٹر سارے سرکٹس اسی طرح ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل سینٹر میں ایک ڈسپلے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ 7 سیگمنٹ ڈسپلے جو ہے وہ آپ کو وولٹیج اور کرنٹ بتا رہا ہوتا ہے. یعنی آؤٹ پٹ پہ وولٹیج جو آپ سیٹ کرتے ہیں 12 وولٹ 13 وولٹ, وہ وولٹیج اور آؤٹ پٹ پہ جتنا لوڈ کرنٹ لے رہا ہوتا ہے وہ کرنٹ بھی وہاں پہ ویلیو شو ہو رہی ہوتی ہے. اب وہ جو ماڈیول ہے وہ بھی ٹھیک ہے, وہ ماڈیول بھی ٹھیک ہے اور یہ والا ماڈیول بھی ٹھیک ہے جو میرے ہاتھ میں ہے, کیونکہ ان دونوں ماڈیولس کے اندر ہیٹ سنک اور فین موجود ہے. لیکن کچھ ایسے ماڈیولز ہیں جس میں ہیٹ سنک تو ہے مگر فین نہیں ہے. اب اس طرح کے ماڈیول گرم ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پھر انسٹال کیسے کرنا ہے یہ بھی بہت ضروری بات ہے. ایسا نہیں کرنا کہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پلس اور مائنس کنیکٹ کرنی ہے ان والی سائڈ کی, یعنی کہ سولر پینل سے جو 2 تاریں آ رہی ہیں پلس اور مائنس کی, پی وی کی ان پٹ, وہ آپ نے پہلے یہاں کنیکٹ کر لینی ہے پلس اور مائنس. اس کے بعد لوڈ کا پلس اور مائنس آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. لوڈ آپ کا چل پڑے گا. یہاں آؤٹ پٹ پہ ایک جہاں پہ آؤٹ پٹ ہے وہاں پہ ایک بلو لائٹ بھی ہوتی ہے اس جگہ پہ, بالکل کوئل کے ساتھ یہاں بلو لائٹ ہوتی ہے. جیسے ہی آپ جو سولر پینل کی جو ہے وہ ان پٹ کنیکٹ کرتے ہیں بلو لائٹ جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان پٹ کنیکٹ ہو چکی ہے. پھر بعد میں آپ آؤٹ پٹ جو ہے وہ کنیکٹ کرتے ہیں پلس اور مائنس. تو اس کا طریقہ استعمال اگر آپ کو پتہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کوئی لو کوالٹی کی لو گیج کی وائر استعمال نہیں کرنی اس کے ساتھ, کیونکہ کرنٹ زیادہ آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ. اگر آپ کی وائر جو ہے وہ پتلی ہوئی ہلکی ہوئی تو وہ خود بھی جلے گی اور اس کو بھی جلائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ وائر کا اچھا استعمال کرنا ہے آپ نے. یعنی کہ کوشش کریں کہ 6 اسکوائر mm کی وائر جو ہے وہ اچھی جو آتی ہے وہ آپ استعمال کریں اس کے ساتھ. اگر 4 اسکوائر mm کی بھی آپ یوز کر رہے ہیں تو اچھی کوالٹی کاپر کی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس صرف ایک سولر پینل ہے. اب ہم بات کریں گے کہ جی ایک اور پرابلم آ رہا ہے مارکیٹ میں, وہ ہے فراڈ کا. یعنی کہ کچھ لوگ اس میں فراڈ یہ کر رہے ہیں کہ 300 واٹ کا بک کنورٹر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 600 واٹ کا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ 500 واٹ کا بک کنورٹر 600 واٹ کا کر کے بیچ رہے ہیں. کچھ لوگ 800 واٹ کا بک کنورٹر 1200 کر کے بیچ رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ 50 امپیئر آؤٹ پٹ پہ دیتا ہے اور یہ 1500 واٹ کا ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر 50 کو آپ ملٹیپلائی کریں 12 وولٹ کے ساتھ تو کیا آنسر آپ کا 1500 آتا ہے. یہ تو بالکل میتھمیٹکس ہے, بالکل سمپل یعنی چیز ہے. اس کو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل دھوکہ دہی ہے. ڈسپلے ہونا ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ, یعنی اگر آپ 7 سیگمنٹ ڈسپلے ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی سرکار نہیں ہے. لیکن جو ہمیں جو چیز اس میں ریکوائرڈ ہے وہ ہے فین اور ہیٹ سنک. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جتنے امپیئر سپورٹ کرتا ہے وہ آپ کو کلیئرلی پتہ ہو, یعنی کہ وہ بالکل بات ٹھیک ہو. مثال کے طور پہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی ماڈیول دکھایا یہ 25 امپیئر آؤٹ پٹ پہ میکسیمم دے سکتا ہے. اب 25 امپیئر میں آپ چاہے اس میں فین چلائیں, 25 امپیئر کے اندر کوئی بھی ڈی سی لوڈ آپ چلا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس پہ ایک کولر چلاتے ہیں تو دوسرا جب کولر چلائیں تو یہ ہیٹ ہو جاتا ہے, جبکہ ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ میں نے پچھلی 2 ویڈیوز کے اوپر بنائی تھیں, ان دونوں ویڈیوز کے اندر میں نے آپ کو کولر کے ساتھ فین بھی چلا کے دکھائے تھے. ایک میں نے پیڈسٹل فین اور ساتھ کولر بھی چلایا, ایک میں نے کولر کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے فین بھی چلائے. مطلب ان پیرلل میں نے 2 سے 3 لوڈ جو ہیں پچھلی ویڈیوز میں چلا کے دکھائے ہیں اور ابھی بھی یہ ماڈیول بالکل ٹھیک چل رہا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پھر بات آ جاتی ہے کہ پینلز کون سے یہ سپورٹ کرتا ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی 730 واٹ کا پینل ہے تو اس کے لیے چاہیے. اگر 730 واٹ کے لیے آپ کو چاہیے نا ماڈیول یہ والا, تو آپ کو 600 واٹ کا ماڈیول استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ جو میں نے دکھایا یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ کو 800 واٹ والا استعمال کرنا چاہیے. جو 800 واٹ والا ہوتا ہے اس کے امپیئر آؤٹ پٹ پہ 30 امپیئر ہوتے ہیں, 30 امپیئر ہوتے ہیں, 12 وولٹ 30 امپیئر ہوتے ہیں. اور یعنی کہ وہاں 30 امپیئر میکسیمم آؤٹ پٹ پہ دے سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں دے سکتا. تو وہ ماڈیول جو ہے وہ ایکسپینسو ہوتا ہے, وہ اس کی جو پرائس ہے اس سے بھی ڈبل اس کی پرائس ہے. اب ایک اور پریشانی ہے لوگوں کو, جی یہ ملتا نہیں ہے مارکیٹ میں. یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے. وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں ابھی لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے. اب جب ہم ویڈیوز بناتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک چیز ہے اور اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بیٹری کے بغیر, MPPT کے بغیر, وابڈا کے بغیر. آپ ڈائریکٹ 12 وولٹ کا لوڈ جو ہے وہ بڑے پینل کے ساتھ چلا سکتے ہیں. اب جب یہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو لوگ اس کو سرچ کریں گے کہ یہ چیز کہاں سے ملے گی. اول تو یہ پاکستان میں ڈائریکٹلی یہاں پہ نہیں بنتی ہے. یہ چیز ظاہر ہے کہ چائنا سے بن رہی ہے اور ملکوں سے بن رہی ہے. آپ اس کو امیزون سے پرچیز کر سکتے ہیں, آپ اس کو علی ایکسپریس سے پرچیز کر سکتے ہیں, آپ اس کو مختلف جو باہر کی ویب سائٹس ہیں علی بابا سے وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ وہاں سے بھی نہ ملے, اگر آپ کو دقت ہو رہی ہو تو پھر یہ دیے گئے ای میل ایڈریس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو یہ پرووائڈ کر دیں گے. تو ہم پرائس کے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں.
प्राइस जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर आप चाइना से इसको मंगवाते हैं तो किसी को ये अब डिपेंड करता है आप कौन सी वेबसाइट से मंगवा रहे हैं। आपको ये ख़ुद अगर आप मंगवाएं अपने किसी क्रेडिट कार्ड से मंगवा लें तो ये आपको हो सकता है कि 4000 के करीब पड़ जाए। लेकिन अगर आप ज़ाहिर है क्योंकि जब आपकी जो प्राइस वेबसाइट पे लिखी आ रही होती है वो उतनी प्राइस का नहीं मिलता, उसमें जो टैक्स भी होता है और उसमें करेंसी जो है वो भी आप डॉलर में पे कर रहे होते हैं, करेंसी कन्वर्जन के भी चार्जेस कट रहे होते हैं। बाज़ लोग जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर देख लेते हैं कि जी ये तो अली एक्सप्रेस पे इतने का है तो ये इतने का ही मिल जाएगा, इतने का नहीं मिलेगा। जब आप क्रेडिट कार्ड से जब आप उसको परचेज़ करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि टैक्स कितना कटेगा। तो टैक्स जब कटता है तो वो प्राइस ज़्यादा हो जाती है। 5,500 तक का आपका ये मॉड्यूल आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं डेमो की तरफ। मैं ये मॉड्यूल जो है वो 585 वाट जिनको के सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करूँगा और कनेक्ट करने के बाद इसके आउटपुट पे एक जो है मैं कूलर कनेक्ट करूँगा और आपको मैं कूलर जो है वो डायरेक्टली चला के दिखाऊंगा। बाद लोग कहते हैं ना कि एक कूलर चल सकता है बाद दूसरा लोड नहीं चल सकता। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कूलर और उसके साथ एक फ़ैन और दोनों एक साथ कनेक्ट करूँगा और दोनों चीज़ें चलेंगी। जी तो व्यूअर्स अब हम डेमो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊपर जो है वो 585 वाट का एक सोलर पैनल लगा हुआ है और उसके साथ ही MPPT लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैंने PV को डाइवर्ट कराने के लिए ये एक जो है वो चेंज ओवर स्विच यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर इस चेंज ओवर स्विच को मैं अभी 1 पे रखा है तो यानी मेरी जो PV है वो जा रही है MPPT की तरफ। इसको अगर मैं 2 की तरफ करूँगा तो मेरी PV डाइवर्ट हो जाएगी इस बक कन्वर्टर की इनपुट की तरफ। ठीक है, बक कन्वर्टर की प्लस माइनस मैंने यहाँ लगा दी है। तो अब मैं इसको जो है वो 2 पे करता हूँ। जी तो ये जैसे मैंने 2 पे किया, देखें यहाँ पे एक ब्लू लाइट ऑन हो गई है। ये कैपेसिटर के बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो ब्लू लाइट आपको एक नज़र आएगी, कॉइल के बिल्कुल नीचे। और ये लोड जो है मैंने 2 कनेक्ट किए हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि बाद लोगों का इतराज़ है कि ये सिर्फ एक DC लोड चलाता है 2 नहीं चलाता, लिहाजा मैंने सिर्फ 2 लोड कनेक्ट किए हैं। 2 वायर्स आपको नज़र आ रही होंगी। एक लोड पे ये मैंने पंखा, ये वाला पंखा चलाया है और दूसरे पे ये कूलर चलाया। ये देखें दोनों चल रहे हैं, बेहतरीन स्पीड पे काम कर रहे हैं। ये देखें ये दोनों चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। यहाँ पर ये ब्लू लाइट भी ऑन है। ठीक है, इस वक्त ज़ाहिर है कि वो MPPT जो है वो ऑफ़ हो गया। अब मैं इसको वापस करूँगा। जी तो ये UPS बोलने लग गया था, आपको आवाज़ आ रही होगी इस वजह से, क्योंकि जो है वो शिफ्ट हो गया था ये वाबड़ा के ऊपर। और अब आप देखें कि ये वापस जो है वो MPPT ऑन हो चुका है। और यहाँ पर जो है देखें अब कोई ब्लू लाइट आपको नज़र नहीं आ रही। देखें ये कैपेसिटर है, ये कॉइल है, कैपेसिटर है। यहाँ पे जो ब्लू लाइट LED 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, LED 1 जहाँ पर लिखा हुआ है ये ब्लू लाइट की जगह है। यहाँ पे देखें अब ऑफ़ हो चुकी है। ऑफ़ इसलिए होगी कि अब इसको PV यहाँ से नहीं मिल रही। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपने ये प्लस माइनस यहाँ पे लगा देने हैं और दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पे आउटपुट प्लस माइनस लगा देने हैं। ख्याल ये रखना है कि क्योंकि कनेक्टर बहुत छोटे हैं, ख्याल ये रखना है कि ये दोनों आपस में टच ना हो। अगर ये किसी भी तरीके से एक जगह भी टच हो गए तो आपका ये मॉड्यूल उसी वक्त ख़राब हो जाएगा। तो ये बहुत ही एहतियात से लगाना पड़ता है। और देखें अब इसका फ़ैन भी अभी ऑफ़ है, ऑफ़ स्टेट में है। ये ऑफ़ है फ़ैन इसलिए ऑफ़ है कि ये अभी PV नहीं आ रही। अब जैसे ही मैं PV यहाँ से ऑन करूँगा ये फ़ैन चल पड़ेगा। ये देखें फ़ैन, ये फ़ैन घूमने लग गया। ये फ़ैन बहुत ज़रूरी होता है इस मॉड्यूल के अंदर। जितनी भी हीट अप ये मॉड्यूल आपका कभी भी नहीं होगा अगर ये फ़ैन होगा तो। ये देखें ये ब्लू लाइट भी ऑन हो गई है और दोनों लोड भी चल पड़े। तो व्यूअर्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि तमाम लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।